الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ الطیبین الطاہرین واللعن الابدی علی اعدائہم اجمعین۔ یہ بہار الانوار کی جلد نمبر 25 اور صفحہ نمبر 376، اس کے اوپر ایک روایت نقل کی ہے مرحوم بہار نے، مرحوم مجلسی نے بہار الانوار کے اندر الخرائج والجرائح کے نام سے معجزات کی کتاب ہے، 3 جلدیں ہیں اس کی۔ یہ اس کے جو ناقل ہیں وہ امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، اور اس میں امام محمد تقی علیہ السلام کی ایک کرامت یا معجزہ کو بیان کیا گیا ہے۔ اچھا، اس کو پڑھنے سے پہلے ایک پرانی حقیقت کو ہم دہراتے ہیں تاکہ اس کا سمجھنا اور اس کو ہضم کرنا وہ آسان ہو جائے۔ وہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو کرامات ہیں یا انبوہ ہیں وہ صرف کسی نبوت کے مدعی یا نبی کے ہاتھوں پر ہی معجزات ظاہر نہیں ہوتے، نبی کے علاوہ بھی اللہ کے جو مقرب بندے ہیں جن کے پاس کتاب خدا کا علم ہوتا ہے وہ اس طرح کے غیر معمولی کاموں کا مظاہرہ کر سکتے ہیں۔ یہ ایک قرآنی واقعہ ہے نا، وہ تخت بلقیس کو کون اٹھا کے لایا تھا؟ آصف بن برقیہ۔ یہ کیا تھا؟ نبی تھا؟ نہیں تھا، داماد تھے، پتہ نہیں شاید حضرت سلیمان کے یا جو بھی تھے، جی وزیر تھے۔ کنفرم یہ کہ وہ نبی نہیں تھے، نہ امام معصوم تھے نہ نبی تھے، ٹھیک ہے۔ وہ کہا کہ کون ہے جو تخت بلقیس کو اٹھایا لا؟ کہا کہ جنات میں سے ایک نہاد کہا کہ آپ ابھی اپنی جگہ سے اٹھے نہیں ہوں گے اور وہ تخت جو ہے نا وہ حاضر ہوگا۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد کہا وَقَالَ مَنْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِيكَ بِهِ قَبْلَ أَنْ يَرْتَدَّ طَرْفُكَ۔ یہ چشم زدن سے پہلے، پلک جھپکنے سے پہلے میں جو ہے نا وہ حاضر کر سکتا ہوں، حاضر کر کے دکھایا، ٹھیک ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک فن ہے، فارمولہ ہے نا، بنا کتاب، جس کے بعد کتاب خدا کا کچھ علم تھا، اس نے کہا کہ میں جو ہے نا وہ آپ کو وہ لا کے دکھا سکتا ہوں۔ اس کا مطلب ہے کہ جس کے پاس بھی یہ فارمولہ ہوتا ہے نا، کتاب خدا کا علم جس کے پاس ہوتا ہے وہ یہ کام کر سکتا ہے۔ یہ جو عمل ہے، یہ جو مہینوں ابھی کہاں سے کہاں تک لائے ہیں، یہ کلومیٹر ہے، فلسطین سے لائے ہیں، یمن سے لائے۔ اچھا بھائی، اس کو طی الارض کہتے ہیں، یمن سے فلسطین 4000 کلومیٹر۔ طی الارض کا مطلب ہوتا ہے زمین کا سکڑ جانا، زمین کا سکڑ جانا۔ یہ کس طرح ہوا ہے؟ یہ زمین سکڑ جاتا، طی الارض کے نتیجے میں ہوتا ہے۔ اچھا، اب سنیے، ابھی اس کو سمجھنا ہمارے لیے بالکل ایسا ہوگا جیسے کہ ایک زبردست قسم کا چھوٹی مچھلی کا شہد جو ہے نا آپ حلق سے اتارتے ہیں، اس آسانی سے حلق سے اتر بھی جائے گا اور ہضم ہو جائے گا۔ اچھا جی، یہ نقل کرتے ہیں علی ابن خالد، کنت بالعسکر، عسکر وہ جگہ جہاں پر امام حسن عسکری اور امام علی نقی کو رکھا گیا تھا، اور اسی لیے عسکری، امام حسن عسکری کہلاتے ہیں اسی مناسبت سے۔ میں وہ خلفائے بنی عباس کا وہ جو چھاونی تھی نا، وہ وہاں میں رہتا تھا۔ فبلغنی ان هناك رجلا محبوسا اتى به من ناحیۃ الشام مکبوبا وقالوا انه تنبأ۔ مجھے پتہ چلا کہ وہاں ایک بندہ جو ہے نا اس کو لا کے انہیں جیل میں ڈال دیا ہے، اور اس کو جو ہے نا وہ ہاتھ پاؤں باندھ کے، اور ان کا دعویٰ یہ ہے اس کے خلاف اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اچھا جی، اس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا ہے، اور شام سے جو ہے نا وہ اس کو لایا گیا۔ وقالوا فلان فلان،
وَنَادَيْتُ الْبَوَائِنِ تَوَسَّلْتُ إِلَيْهِ. اچھا کہتے ہیں کہ میں چلا گیا، وہ جو داروغے تھے نا ان کے پاس چلا گیا اور اس کے ذریعے اس تک پہنچنے میں میں نے کامیابی حاصل کی کہ اسے کہوں کہ بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، وہ آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، تو تم نے نبوت کا دعویٰ کیوں کیا ہے؟ تو میں اس تک پہنچ گیا تو فَإِذَا هُوَ رَجُلٌ فَهِمٌ وَعَقَلٌ، وہ بڑا سمجھدار اور عقل مند آدمی لگا، مجھے کوئی سنجیدہ آدمی لگا، کوئی ایسا بندہ نہیں لگا کہ وہ نبوت کا جو ہے نا بے بنیاد دعویٰ کر بیٹھے. فَقُلْتُ لَهُ مَا قِصَّتُكَ، بھئی تیرا ماجرا کیا ہے؟ قال انی کنت بالشام اعبد اللہ فی الموضع الذی یقال انہ نصب فیہ راس الحسین علیہ السلام. میں شام میں ہوتا تھا اور اس جگہ بیٹھ کے اکثر عبادت کرتا تھا جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس سفر کے دوران وہاں امام حسین علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا کچھ دیر کے لیے. ٹھیک ہے جی، وہ جگہ بنی ہوئی ہے اور ادھر میں عبادت کرتا تھا. اچھا جی، فَبَيْنَمَا أَنَا ذَاتَ لَيْلَةٍ فِي مَوْضِعِي، میں ایک دن اسی اپنی جگہ عبادت میں مصروف تھا تو اپنی محراب عبادت میں اللہ کو یاد کر اذ نظرت شخصا بین یدی، میں نے اپنے سامنے ایک شخص کو دیکھا، فنظرت الیہ، میری نظر ان پر پڑی، اس کو میں نے دیکھا، فقال لی، انہوں نے مجھ سے کہا قم، اٹھو، فقمت معہ، میں اس کے پاس چلا، فمشى بی قلیلا، بس ہم تھوڑے ہی چلے تھے، فاذا انا فی مسجد الکوفہ، شام. اچھا میں نے دیکھا کہ ہم مسجد کوفہ میں ہیں، ہم اس وقت مسجد کوفہ میں ہیں. قال اتعرف هذا المسجد، کہا کہ تم معلوم ہے یہ کون سی مسجد ہے؟ میں نے کہا کہ ہاں مجھے معلوم ہے یہ مسجد کون سی ہے. نعم هذا من کوفہ. فصلى وصليت معه، انہوں نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ میں نے بھی نماز پڑھی. ثم خرج، وہ ہستی وہ مسجد سے نکلی، میں بھی ان کے ساتھ نکلا. فمشى بی قلیلا، ابھی ہم تھوڑے سے چلے تھے، وَإِذَا نَحْنُ بِمَسْجِدِ النَّبِيِّ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم مدینے میں مسجد نبی میں تھے. فسلم علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسلمت، اس نے بھی آن حضرت کو سلام کیا، میں نے بھی سلام کیا. وصلی وصلیت معہ، انہوں نے بھی نماز پڑھی اور ان کے ساتھ میں نے بھی نماز پڑھی. ثم خرج وخرجت معہ، وہ بھی نکلے اور میں بھی نکلا. فمشى بی قلیلا، ہم تھوڑے سے چلے تھے. اذا نحن بمکہ، ہم مکہ میں تھے، مسجد الحرام میں. وطاف بالبیت وفطفت معہ، انہوں نے بیت اللہ کا طواف کیا، ساتھ چکر لگائے، میں نے بھی چکر لگائے. فخرج، نکلے. فمشى بی قلیلا فاذا انا بموضع الذي كنت اعبد الله فيه بشام، میں نے دیکھا میں اسی جگہ کھڑے ہیں جہاں میں شام میں عبادت کرتا تھا، وہی جگہ جہاں پر امام علیہ السلام کے سر مبارک کو رکھا گیا تھا یا نصب کیا گیا تھا. اچھا جی، وغاب الشخص عن عینی، پھر وہ شخصیت غائب ہو گئی. فتعجبت مما رأيت، اچھا جی ظاہر مجھے تعجب ہوا. فلما كان في العام المقبل، اگلے سال رأيت ذلك الشخص، اس شخص کو دیکھا. فاستبشرت به، اس کو دیکھ کے میں بڑا خوش ہوا، مجھے بشارت ہوئی. ودعانی، انہوں نے مجھے بلایا. وفعل كما فعل في العام الاول، بالکل وہ گزشتہ سال کے اس کرامت کو یا عمل کو انہوں نے دہرایا. مسجد کوفہ لے گئے، پھر مسجد النبی اور پھر وہ مکہ معظمہ. اچھا جی، فلما اراد مفارقت بشام، یعنی دوسرے سال جب میں وہاں سے مجھ سے جدا ہونے لگے تو میں نے کہا قلت سألتک بالذی اقدرک علی ما رأیت من انت، کہا میں آپ کو اس ذات کی قسم دیتا ہوں کہ جس نے آپ کو یہ قدرت اور طاقت دی ہے، بتائیں آپ ہیں کون؟ ٹھیک ہے جی، میں قسم دیتا ہوں آپ کو اس خدا کی جس نے آپ کو یہ قدرت و طاقت دی ہے کہ من انتا، آپ کون ہیں؟ قال انا محمد بن علی بن موسیٰ بن جعفر،
میں محمد ہوں امام رضا کا بیٹا ہوں جو کہ امام موسیٰ کاظم کے بیٹے ہیں۔ اچھا جی یہ میرا ماجرا یہ ہے۔ اچھا جی من انت؟ قال فحدثت من كان يسير الي بخبره۔ اچھا جی اچھا میں نے لوگوں کے سامنے اس کو بیان کیا، میں نے سامنے بیان کیا۔ فارقی ذلك الى محمد بن عبد الملک الزیات، یہ کوئی بنی عباس کا نمائندہ گورنر جو بڑا بھی تھا، اس تک یہ خبر پہنچی۔ فبعث الی، اس نے اپنے بندے بھیجے۔ فاخذنی وقبلنی فی الحدید، مجھے گرفتار کیا گیا اور مجھے جو ہے نا وہ حدید اس کو کہتے ہیں، لوہا کیوں کہتے ہیں، ہتھیڑیاں پہنائی، اب بیڑیاں پہنا دی، اور وہ حملنی الی العراق، وہ شام سے اٹھا کے مجھے وہ عراق جو ہے نا وہ پہنچا دیا گیا ہے۔ وہ حبیث کما ترا، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہاں پتہ نہیں کتنے جو ہے نا مہینوں سے پڑا ہوا ہوں، یا جو ہے نا وہ ہریانہ میں یا کوٹ لکھپت میں، ٹھیک ہے نا۔ اچھا تو پھر حدید ہے وہ حملنی عراق ودع علی المحال، یہ ایک ناممکن کام کا میرے خلاف جو ہے نا وہ دعویٰ دائر کر دیا گیا، فلاں نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، ایک محال کام کا میرے خلاف دعویٰ دائر کر دیا گیا ہے۔ فقلت ارفع عنک القصۃ الیہ، کہتے ہیں میں نے اسے کہا کہ تم اگر کہو تو یہ اصل جو تمہارا ماجرا ہے وہ اس زیات جو بھی ہے بنی عباس کا، میں جو ہے نا وہ صحیح اس کو رپورٹ دیتا ہوں، ہو سکتا ہے وہ تجھ پر رحم کرے اور تجھے وہ رہا کر دے۔ تو اچھا جی اس نے کہا کہ آپ کریں یہ کام کریں، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی۔ فَكَتَبْتُ عَنْهُ قِصَّةً شَرَحْتُ أَمْرَهُ فِيهَا، میں نے ایک رقعہ لکھا اور اصل ماجرا لکھ کے اس کو بھیجا۔ وَرَفَعْتُ إِلَى الزَّيَّاتِ، یعنی اپنی طرف سے میں نے سفارش بھی کی نا، اس کو سفارش بھی کی۔ اچھا یہ آخر میں لکھا ہے یہ جو خالد ہے نا جس نے اسے انٹرویو کیا وغیرہ وغیرہ، یہ زیدی مسلک تھا، زیدی مسلک تھا۔ اچھا تو فوقع فی ظہرها، رکا بھیجا تھا، اس نے اس کے پشت پر لکھا اور نیچے اپنے جو ہے نا وہ سائن کیے اور اس کے اوپر لکھا۔ اچھا اس سے جا کے کہو کہ قل للذی اخرجک من الشام، اچھا وہ جس نے تمہیں ایک ہی رات میں جو ہے نا شام سے اٹھا کے کوفہ پہنچایا، وہاں سے مدینہ پہنچایا اور وہاں سے مکہ، ہاں اسی سے کہو کہ اس جیل سے بھی جو ہے تجھے رہائی دلا دے۔ کہتے ہیں بہت مایوس ہوا یہ قل للذی اخرجک من الشام فی لیلۃ، ایک ہی رات میں تجھے جو ہے نا وہ شام سے وہ کوفہ اٹھا کے پہنچایا پھر مکہ پہنچایا۔ ان یخرجک من حبسی، ہاں وہ میری جیل سے، اس کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہونا چاہیے، جیل سے رہائی دلا دے۔ قال علی بن خالد، یہ جو علی بن خالد ہے نا جو زیدی تھا، وہ کہتے ہیں کہ فغمنی ذلک من امرہ، میں بڑا پریشان ہوا، مغموم ہوا، مایوس ہوا کہ اس بندے خدا نے تو بڑا مایوس کن جواب دیا ہے۔ اچھا جی امرہ ورقبت لہ، وہ میرا دل جو ہے نا واقعا مجھے رحم آیا۔ وانصرفت محزونا، یا بڑے پریشانی کے عالم میں محزون میں واپس آیا۔ فلما اصبحت، جیسے صبح ہوئی میں اس کو بتانے کے لیے گیا، وہ جو قید میں تھا نا، بھئی میں نے تو کوشش کی تھی لیکن آگے سے جو ہے نا کوئی صحیح جواب نہیں ملا، تو کہتے ہیں کہ باکرت الحبس، تاکہ اس کو صورت حال سے آگاہ کروں اور یہ کہوں کہ بھئی یار صبر کرو، ہمت کرو، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ کوئی فرج نصیب ہوگا۔ اچھا جیسے ہی میں جیل کے گیٹ تک پہنچا ہوں، فوجدت الجند، میں نے دیکھا فوج کے بندے کھڑے ہیں، والحراس، اور جو جیل کے جو ہے نا محافظین ہیں یا وہ درمشار ہو گئے، اسی طرح صاحب السجن، صاحب السجن جیلر، ہاں جیل سپرنٹنڈنٹ یا جو بھی وہ ہوتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ ساری ایجنسیاں سفید کپڑوں میں، اس وردی میں، اس وردوں میں، اتنے وہ چاروں صوبوں کی پولیس، وہ جو ہے نا وہ سب نے اس کو وہ گھیرا ہوا تھا۔ اچھا میں نے کہا کہ کیا معاملہ ہے؟ فسألت عنہ، میں نے کہا کیا معاملہ ہے؟ لوگوں نے کہا فقد البارحة من الحبس
جیا نا قیل ان المحمول من الشام المتنبی، وہ جس کو شام سے لایا گیا تھا، جس نے غلط نبوت کا دعویٰ کیا تھا، وہ کل رات سے جیل سے غائب ہے، جیل سے غائب ہے۔ فلا یدری فلا یدرا خسفت بھی الارض او اختطف الطیر، کوئی پرندہ اس کو اچک کے لے گیا ہے یا زمین کھا گئی ہے، کل سے وہ غائب ہے۔ اچھا جی، وکان ھذا المرسل، یہ مرسل وہ جو بیچارہ اب اس نے وہ بھیجا تھا اس کی طرف ہے، یہ علی بن خالد زیدیہ، یہ زیدی مسلک تھا۔ فقام فقال بالامامہ، وہ باقی اماموں کی امامت کا قائل ہو گیا۔ وہ حسن اعتقادہ، اور اس معجزہ کے نتیجے میں وہ صحیح عقیدہ بن گیا۔ اس کو مرحوم شیخ مفید نے اپنی کتاب الاختصاص میں بھی لکھا ہے، اور قطب الدین راوندی نے اچھا جی، تو کوئی بعید جو ہے نا وہ نہ سمجھا جائے، یعنی یہ تو آج کل تو آپ کو پتا ہے نا، یہ اولیاء اللہ، وہ بعض شخصیات کے بارے میں ہے نا کہ وہ چاند 29 کی رات کو آتا ہے اور ان سے اجازت مانگتا ہے، اجازت ہو تو آج رات کو نکلو ورنہ 30 کا مہینہ ہو جائے، ٹھیک ہے نا، یہ ہو رہا ہے آج کل کوئی، یہ تو اللہ نے جرنل جو ہے نا وہ ایک پیشکش کی ہے، کہا کہ لا یزال عبدی المؤمن یتقرب الیہ بالنوافل، میرا بندہ واجبات کے علاوہ نوافل کی پابندی کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ میرا مقرب بن جاتا ہے۔ جو میرا مقرب بنے میں اس سے محبت کرتا ہوں، جس سے میں محبت کرتا ہوں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، مکان بنتا ہوں۔ یعنی یہ تو ہم ان کو امام معصوم سمجھتے ہیں، کتاب وہ آصف بن برخیہ، اس کے پاس کتاب کا کچھ علم تھا، ان کے پاس ساری کی ساری کتاب کا علم ہے، ٹھیک ہے نا، من عنده علم الکتاب سے مراد امیر المومنین ہے، اور وہ علم ہمارے عقیدے کے مطابق امام علم امام کی میراث کے طور پر وہ علم امام جواد کے پاس تھا، آج وہ علم امام زمان اجل اللہ تعالی فرجہ شریف کے پاس ہے۔ عاصف بن برخیہ جس کے بعد کتاب خدا کا تھوڑا سا علم تھا، اس سے استفادہ کر کے وہ ہزاروں میل سے وہ تخت بلیس جو ہے وہ چشم زدن میں اگر وہ لا سکتا ہے، تو میں نے اسی لیے کہا کہ یہ قرآنی حقیقت ہے، اس کے ہضم کرنے میں آپ کو کسی قسم کی دشواری پیش نہیں آنی چاہیے۔ اللہم انا نسألک باسمک العظیم